السلام علیکم ویورز، یہ موچی گیٹ لاہور سے ہیں ارسلان گجر صاحب. میں نے پچھلے کسی سوال جواب کے اس میں قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو عدالت میں کہا ہے کہ پاکستان میں رہنا تو ایسا ہی ہے جیسے آدمی گٹر میں رہ رہا ہوں، کوئی اس طرح کا جملہ تھا. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے جیسے ہمارے ہاں لوگ لے رہے ہیں. تو میں نے روربی میں ایک بات کی کہ میں جب بیرون ملک جاتا ہوں، اور یہ بات درست ہے، اور کچھ ہفتوں کے بعد نا مجھے بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے واپسی کا، یار اپنے ملک چلو. اچھا، لوگ انسسٹ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، لوگوں میں میرے دوست احباب جاننے والے ریلیٹیوز، وہ کہتے ہیں کہ یار اور رک جائیں، ذرا ہفتہ رک جائیں، 5 دن. تو میں کہتا ہوں بات مذاق میں کرتا ہوں، لیکن اس بات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں کہتا ہوں یار میں ہوں کاکروچ، مجھے اپنا گٹر یاد آ رہا ہے. یہ ایک سمبولک بات ہے، یہ ایک علامتی بات ہے. یہ اب سوال کیا ہے ارسلان گجر صاحب نے کہ آپ اس ملک کے جانے مانے صحافی ہیں، آپ کی پیدائش بھی اسی ملک میں ہے، اور آپ نے پاکستان کو گٹر کیوں کہا اور خود کو اس گٹر کا کیڑا بھی کہا، آخر کیوں؟ ارسلان گجر صاحب، آپ نے اس بات پہ غور کیوں نہیں کیا کہ میں چند ہفتوں سے زیادہ اپنے ملک سے باہر رہ نہیں سکتا، حالانکہ میرے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت یہاں بھی وہاں بھی ہے، لیکن میرا دل نہیں لگتا وہاں. وہاں میری سگی بہنیں ہیں، وہاں میرے ان لاز ہیں، وہاں میرے قریبی دوست ہیں. یہ ایک سمبولک بات ہوتی ہے. میں نے آج قاضی جو فائز عیسیٰ، میں ان کو جانتا نہیں، نہ کبھی ملا ہے، میں اسی کیس کے چکر میں مجھے ان کے نام کا پتہ چلا، ادروائز میرا کیا لینا دینا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ ملک کیا ہوتے ہیں. ملک ہوتا ہے، کوئی بھی ملک ہو، غور سے سن لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. کوئی بھی ملک دنیا کا، وہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، چونکہ وہ تو ایک بے جان چیز ہے. اس میں صحرا ہوتے ہیں، دریاؤں، میدانوں، کھیتوں، کھلیانوں، پہاڑوں، جنگلوں، سمندروں کے مجموعے کے علاوہ کیا ہوتا ہے ایک ملک. جب اس طرح کی بات کسی ملک کے بارے میں کی جاتی ہے تو یاد رکھنا میرے بھائی، اس کے نظام کے بارے میں کی جاتی ہے. کل تک سرے عام ساری دنیا، ہم جیسے ملکوں، پاکستان شامل ان میں، تیسری دنیا. تیسری دنیا کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑی تو پر گالی کوئی نہیں ہو سکتی. تیسری دنیا، یہ تھرڈ ریٹ دنیا، تیسرے درجے کی دنیا. یہ ٹائٹل ہم نے اور ہمارے جیسے بے شمار ملکوں نے اپنی غیر ذمہ داری، اپنی جہالت سے کمایا. اچھا، اب اسی طرح لوگ جج صاحب کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ بات سنیں، جس رب العالمین نے خربوں سیارے، ستارے، کائناتیں، گیلیکسیز بنائیں، اس کے لیے مشکل تھا وہ ملک بناتا. ملک انسان کی اپنی پیداوار ہے، اپنی ایجاد ہے. کروڑ سال انسان اس کرۂ ارض پہ بغیر کسی ملک کے پھرتا رہا. سارا کرۂ ارض ہر آدمی کا ملک تھا. اس کے بعد جب ملک بنے تو پھر مدتوں، جس کا جدھر منہ اٹھا کے چل پڑے. کبھی یہ لغاریں ہوتی تھیں تو امیر تیمور ترکی میں گھس گیا تو ظہیر الدین بابر وہاں سے اٹھ کے ادھر یہ کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا، اس کے بعد پھر جب یہ آہستہ آہستہ، یہ کل کی بات ہے، جب یہ پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ شروع ہوا. اچھا، اور نیشن سٹیٹ تو بالکل ہی سمجھے کل سے بھی پہلے کی بات ہے. جب کسی ملک کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا جاتا ہے، ایک خاص ہے، لاہور میں ایک محلہ ہوتا تھا، اسے کہتے ہیں فلاں محلہ. کیوں؟ اس کے مکینوں کی وجہ سے. پرانے زمانے میں اندرون شہر کے اندر آپ دیکھ لو،
محلہ چابک سوارا، محلہ تیلیاں، ٹھیک ہے، اور محلہ وکیلاں والی گلی، یہ سارے وہ پہچان بن جاتے ہیں. کبھی یاد رکھنا، کبھی کوئی انسان جب کسی ملک کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے تو وہ ملک کے بارے میں نہیں کر رہا ہوتا، دراصل وہ نظام کے بارے میں، عوام کے بارے میں، حکام کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں فلانا ملک ایک دہشت گرد ملک ہے، فلانا ملک ایک جاہل ملک ہے، فلانا ملک ایک غیر ترقی یافتہ ملک ہے، فلانا ملک ایک مقروض ملک ہے، فلانا ملک ایک بھوکا ننگا ملک ہے، فلانا ملک اس کے بچے بھی جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ گر بھی پڑے ہیں اور غیروں کے پاس گر بھی پڑے ہیں. تو بھائی وہ جو پروین شاکر نے کہا تھا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس کے اندر جو درد چھپا ہے وہ بہت خوفناک ہے. اس تک کیوں نہیں جاتے آپ؟ یہ گفتگو جو ہوتی ہے یہ سمبولک ہوتی ہے، یہ چھلکے نہیں دیکھا کرتے، اندر سے گودا دیکھو. یہ جو مطلب قاضی فائز صاحب، میں وضاحت کیا دینی، میں نے جتنی دینی تھی میں دے چکا ہوں. انہوں نے جو جملہ بولا اس میں گٹر کلامت ہے، سمبولک ہے. چاند سا چہرہ عورت کا ہو تو بندہ دیکھے بھی نہ، لیکن ہے ایک بات بنی ہوئی ہے. اچھا، جتنے یاد رکھنا میرے بھائی، یہ جتنے ہوتے ہیں نا ضرب الامثال، محاورے، اس طرح کے ایکسپریشن، حکایتیں، روایتیں، اخان پنجابی کے، وہ ماں کہتی تیرے نال چنگا سی میں وٹا ہی جام لیندی، بیٹا کو بری حرکت کرتا ہے اگر. اچھا، محاورے عجیب و غریب ہیں، مثلا انسانی سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. یار انسانی سروں کا سمندر کیا فضول بات ہے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یار بڑے لوگ تھے، ہجوم بہت بڑا تھا. اسی طرح فلاں جگہ تل دھرنے کی جگہ نہیں. مجھے بتائیں آپ، بندے جیسے انڈے نہیں پیک ہوتے ہیں، اس طرح بھی بندے اگر پیک کیے ہو نا، اس میں بھی تل دھرنے کی جگہ تو ہوتی ہے، لیکن محاورہ ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر فلاں جگہ کھبے سے کھبا چھل رہا تھا، مطلب یہ کہ جی مونڈے نہ مونڈا. وہ محاورہ ہے کہ جی سستا اونٹ مہنگا پٹھا، رانڈی کے گھر ہانڈی، عاشق کے گھر فاقہ. یہ اچھا، بنولے کی لوٹ میں برچھی کا گھاؤ، یہ ایکسپریشنز ہیں. ملک کے بارے میں کون بات کر سکتا ہے؟ مطلب جب پاکستان کے بارے میں اگر قاضی صاحب نے، جسٹس صاحب نے بات کی ہے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس کے پہاڑوں کو گالی دی ہے، میدانوں کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو. یہ گٹر اگر کہا ہے تو سمندر کو کہا ہے. ویسے ہم نے تو اس کو بھی گٹر بنانے سے کمپنی کام روکا. لیکن پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بندہ ہے جو بے داغ آدمی ہے، اس پہ آپ نے داغدار، انہوں نے کہا کہ یہ داغ میرے یا میرے خاندان پہ جو لگا ہے وہ قبر تک جائے گا. میں نکل تو ہمارا کلچر ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں ہمارے کرتوت کیسے ہیں. دیانتداری سے اپنی عزیز ترین شے کی قسم کھائیں اور مجھے بتائیں کہ چند محدود مراعات یافتہ طبقوں کے علاوہ 24-25 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جو سکون سے جی رہے ہیں؟ کیا ملک ہے؟ کہتے ہیں جی وہ وکیل کیا کرنا ہے، جج ہی کر لو. اچھا، قانون میرے ساتھ ہے، قاضی میرے ساتھ نہیں ہے. کہاں کے محاورے ہیں؟ رشوت کے بغیر آپ، بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ٹائم پہ نہیں ملتا، کوئی بزرگ مر جائے گھر کا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. بے روزگاری عام ہے، بھوک ننگ عام ہے، رشوت عام ہے، لوٹ مار عام ہے، ٹیٹیاں عام ہیں، بیرون ملک لیڈروں کی جائیدادیں عام ہیں. وہ خدایا تصور کریں، میں نے خود کو کیڑا کہا، چونکہ میں جب اپنی پرفارمنس دیکھتا ہوں، میں گٹر کا مطلب نظام ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں. مجھے پلیز آپ اپنی اوپینین دوبارہ، آپ کا اختلاف جاری رہے، سلام آپ کو سر آنکھوں پہ، کوئی بات نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہمارے جو ریئیکشن ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے.
وہ گھریلو تربیت آپ کو سوچنا کتنا سکھایا ہے کسی نے، پھر آپ کو اسکولنگ کیسی ہوئی ہے، آپ کا کالج کیسا، یونیورسٹی کیسی، پھر وہ معاشرہ جس میں ہم آپ زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. چیزوں کو تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھنا چاہیے. ہم نے تو عبادات کو بھی، یعنی نماز آپ وقت پہ پڑھنی ہے اور کہیں وقت پہ پہنچنا ہی نہیں. اور نماز جو سکھاتی ہے اس میں میرے بھائی ایک بنیادی چیز پابندی اوقات ہے. صفیں سیدھی رکھنے سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ ایک سمبولک بات ہے، اس کی ایک علامتی حیثیت ہے کہ اپنے معاملات بھی سیدھے رکھو. گٹے گوڈے جب ہم دھوتے ہیں نا وضو کے درمیان، وہ پاکیزگی وہ اگر آپ کی آنکھ میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے، میرے عمل میں نہیں ہے، تو وہ کیا کیا ہے میں نے؟ یہ علامہ مشرقی کا ایک جملہ سن لیں آپ. وہ کہا کرتے تھے کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو چھلکے چباتے ہیں، گودا پھینک دیتے ہیں، ان پہ غور نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ میری کوئی بات آپ کو اگر میں کمیونیکیٹ کر پایا ہوں آپ تو مجھے ضرور بتائیں، خوشی ہوگی. اور اگر آپ کا اس کے باوجود اگر آپ کا یہی خیال ہے جو کہ ہے تو سبحان اللہ، موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری مچ. یہ ہیں جی علی پور چٹھا سے، علی حیدر ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے بارے میں تو آپ تفصیل سے بتا چکے، لیکن سینٹ الیکشن میں ہونے والی لڑائیوں سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ یہ ارکان اپنی لڑائیوں میں پڑے رہیں گے تو پاکستان کون سنبھالے گا؟ تو علی حیدر صاحب، اب تک پاکستان کو کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ جو باقی ماندہ پاکستان ہے، مشرقی پاکستان تو مدت ہوئی بنگلہ دیش بن چکا، جو باقی ماندہ ہے وہ بھی ابھی تک اللہ پاک نے سنبھالا ہوا ہے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ہونے والی صرف سینٹ الیکشنز کیا، عام جو ہمارے اس ملک کے جو سو کالڈ جو لیڈرز ہیں، رہنما جنہیں کہتے ہوئے ہمیں شرم بھی نہیں آتی، تو یہی نہیں. آپ پلیز میری گزارش ہے کہ تھوڑی سی اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ان میں کبھی اگر 5 سال سکون کے گزرے ہوں تو آپ مجھے بتا دیں. مغلوں سے شروع کریں، آٹومنز تک جائیں، صفویوں تک جائیں، تو ویر ایور وی آر، اربوں تک چلے جائیں. حضور کے وصال کے چند سالوں کے اندر وہ جو قبائلیت تھی وہ واپس آ گئی تھی. اس کے بعد جو مار دھاڑ کا سلسلہ ہے، بنو عباس نے بنو امیہ کے ساتھ کیا کیا، پھر تھرو آؤٹ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا رہا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے اس ملک کے حکام کو بھی، اس کے نظام کو بھی اور اس کے عوام کو بھی عقل آ جائے اور یہ اپنے گھر کی طرف توجہ دے سکیں. کچھ دن قبل شہریار آفریدی آپ سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لائے ہوئے تھے. آپ اس حماقت پہ کیا کہیں گے؟ محمد عثمان کمالیہ سے ہیں. دیکھیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان صاحب، یہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ سرعام ایک تہمت لگا دی کہ شہریار آفریدی نے آج سینٹ الیکشن میں جان بوجھ کے اتنی نمائش کر کے کو کرتا ہے، جس نے کوئی واردات کرنی ہو، کوئی حرکت کرنی ہو، بونگی بج گئی، مطلب بڑے سے بڑے آدمی سے غلطی. میں پتہ نہیں کتنی بار، میرا اگر آپ قریب ہوتے تو دیکھتے، میں لائٹر سے سگریٹ سنگاتے وقت اپنا ہاتھ جلا لیتا ہوں، بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور رہ گیا شہریار آفریدی کے ساتھ، ظاہر ہے نا میرا ذات، برادری، دوست، کلاس فیلو، از مچ جونیئر، تو نہ شہر ہمارا ایک، نہ کوئی دوستی، نہ اسکول فیلو، نہ کالج فیلو، نہ یونیورسٹی فیلو. لیکن میں جس شہریار آفریدی کو جانتا ہوں، اس کی نیت پہ شبہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ میں ایک آدھ ملاقات کے بعد یہ بات نہیں کر رہا. پارٹی اور عمران کے ساتھ شہریار آفریدی کی وفاداری اور کمٹمنٹ اتنی مثالی ہے کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اب یہ تو میں ملوں گا تو پوچھوں گا، جیسے آپ حیران ہیں، لیکن یہ تھوڑی اگر ہو سکے جان بوجھ کے نہیں، بالکل نہیں.
جان بوجھ کے بندہ سرعام اس طرح کی نمائش کرتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. باقی جیسے آپ مناسب ہوں. یوسف رضا گیلانی الیکشن جیت گئے ہیں. اچھا، اور میڈیا پہ بھی یہی چل رہا ہے، لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اپسیٹ ہو گیا. بالکل اپسیٹ نہیں ہوا، قطعاً اپسیٹ نہیں ہوا. یہاں ایسے ایسے نابغہ بھی ہیں. آج میں نے 1-2 کالمز پڑھے ہیں کہ جی عبدالحفیظ شیخ چونکہ کوئی اوتار ہے، آیا ہوا ہے وہ IMF سے، تو یہ تو ریاستی اور حکومتی اور حکومت نہیں، اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ تک وہ ہنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اپسیٹ تو ہرگز نہیں ہے، چونکہ تھرو آؤٹ میڈیا میں یہ بہت، میں کسی الہام کی بات نہیں کر رہا، میرا تو وہ رپورٹنگ کا یا اس طرح کا میرا تو بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات کو مذاق تو نہیں ہے، زبان زد عام تھا کہ یہ ایک نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا جس کا فیصلہ فوٹو فنش میں ہوگا. اور جو بہت آگے جا رہے تھے وہ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اگر PTI بہت کم مارجن سے جیتتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی شرمندگی اور دھچکا ہوگا. اچھا، یعنی اس کا بہت کم مارجن سے جیتنا، یہاں تک تو بحثیں ہوتی رہی ہیں ٹی وی پہ. تو ہاؤ کین وی سے کہ یہ بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا ہے؟ ہرگز اپسیٹ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی واز فلی پریپیئرڈ کہ یہ خبر بھی آ سکتی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، اس میں ایک انڈیکیشن بڑی عجیب و غریب ہے، دلچسپ ہے، خوبصورت ہے، ہیلدی ہے، صحت مند ہے، کہ ان لوگوں نے پیسہ ویسا باقی فیکٹرز کیا میں ان میں نہیں جاتا، ان لوگوں نے ایک غیر سیاسی آدمی کو، سیاستدانوں نے IMF کے ایک نمائندے کو، اس کے خلاف مزاحمت، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، پیسہ ایک ریالٹی ہے، پیسہ تو ہماری پولیٹکس ہے ہی پیسہ. میرا تو یہ زبان زد عام جملہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ہے کیا؟ دولت کے ذریعے سیاست، سیاست کے ذریعے دولت. یہ شیطانی چکر جو ہے، یہ اس کو میں نے اس طرح ڈیفائن کیا ہوگا. ڈیفائن بھی میں نے 25-26 سال پہلے کیا تھا، اور کچھ نہیں. وہ تو اپنی جگہ پہ باقی فیکٹرز ہوں گے، بٹ کامن سینس کی بات ہے. وہ ٹھیک ہے، لائلٹی تو پہلی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ، کہ بین الاقوامی اس طرح کے جو ادارے ہیں ٹھیک ہیں، ہم مقروض ہیں، ہم نے قرض دینا ہے اور وہ وصول کریں جیسے بھی سود خور وصول کرتا ہے. لیکن یہ تو انتہا ہے نا کہ اس طرح کے بندے کو آپ وائس رائے بنا کے پاکستان میں بھیج دیں. وائس رائے ہی ہوتا ہے نا، یہ مالی قسم کا وائس رائے، یہ معاملات کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. سو وہ ایک ریئیکشن بھی ہوگا، اس میں جو ہماری روایت ہے سیاست کی وہ بھی ہوگی. لیکن بہرحال لیٹس پرے کہ اللہ جو کرے اس ملک کے لیے بہتر ہو. اور ملک سے اگین میری مراد ہے عوام. اس کے پہاڑوں کا آپ نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ اس کے میدانوں کا، کھیتوں کا، کھلیانوں کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، چشموں کا، وہ تو الحمدللہ وہ تو ٹھیک ہے. جب بندہ ملک کی بہتری ہو تو بنیادی طور پہ آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ملک کے عوام کی بہتری ہو. بہرحال دعا کریں کہ یہ راس آئے پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو. تھینک یو ویری مچ. یہ ہیں جی ملک سلطان فرانس سے، انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک مشورہ درکار ہے. دل کرتا ہے کہ اپنے ملک یا پاکستان میں آئے وہ کام کاروبار کروں، لیکن جب پاکستان کے حالات اور خبریں سنتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ یہیں نوکری جاری رکھوں، اسی میں بہتری آپ رہنمائی فرمائیں. اب ملک سلطان صاحب، آپ نے ایک بھائی کے دوست کے طور پہ اعتماد، مشورہ امانت ہوتا ہے. اس میں خیانت بدترین قسم کی خیانت ہوتی ہے. سو میں ویسے بھی تھوڑا اسٹریٹ سا آدمی ہوں، منہ پھٹ آدمی ہوں، لگی لپٹی میں نہیں کرتا، جسے کہتے ہیں نا آئی ڈونٹ مینس ورڈس. تو میری تو گزارش آپ سے یہی ہوگی کہ آپ انتظار کریں. جسے کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. یہاں رہنے والوں کے لیے سازگار نہیں ہے ماحول. لوگ یہاں سے
نکلنے کا سوچ رہے ہیں. اور ٹو ٹیل یو آنیسٹلی, میں تو نہیں, میری قبر تو یہاں جہاں میرے ماں باپ, میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس طرح کی ذلت کا کہ میرے دادا سے پہلے جتنی ہماری نسلیں تھیں وہ جلندھر میں رہ گئیں ان کی قبریں. تو یہاں میں جائے کہیں اور میں نے نہیں دفن ہونا, لیکن ڈیفینیٹلی میں ایک بھائی کی طرح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارا تو امیگریشن کا پروسیس میں ہے. اگر میں اپنے بچوں کو شفٹ کرنے کا, فیملی کو سوچ رہا ہوں, تو میں اپنے بھائی کو غلط مشورہ کیسے دوں؟ ہاں, کل اللہ کرے چیزیں ٹریک پہ آ جائیں تو موسٹ ویلکم, آپ آئیں. چونکہ جیسا بھی ہو, اپنی دھرتی جیسا مزہ کہیں نہیں آتا. سچی بات تو یہی ہے.